حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں کچھ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہوں سورج کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تو 14ویں رات کے وقت چاند دیکھنے میں تم کوئی شک کرتے ہو جب بادل نہ ہو؟ انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح تم سورج اور چاند کے دیکھنے میں شک نہیں کرتے، ایسے ہی رب کو دیکھنے میں شک نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ، یعنی قیامت کے دن رب اپنا جلوہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ رب جس نے پھول بنائے، دیکھتے ہیں تو اسی میں منہمک ہو کے رہ جاتے، اتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ سبزہ زار دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی میں محو ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان خوبصورت دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی میں محو ہو جاتے ہیں۔ جس رب نے اپنی مخلوق کو اتنا حسین بنا دیا، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی حسن اور جلوے کے کیا کہنے، تو جب دیکھیں گے تو کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ضرور اس وقت اپنے رب کو دیکھو گے۔ پھر ہو گیا کیا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ دکھائے گا اور رب کی طرف سے اعلان ہوگا، اعلان ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے تھے، وہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں۔ اپنے اپنے گروؤں کے پیچھے جو جو ان کے سربراہ تھے، ان کے پیچھے سارے کے سارے جہنم میں جائیں، جو اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو جتنے بھی بت پرست کافر تھے، سارے کے سارے اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس وقت جب سارے وہ چلے گئے، پیچھے صرف اہل ایمان بچیں گے، جو نیک بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، وہ بچیں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطاہم رب العالمین، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا جلوہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ، اپنی شان کے مطابق رب آئے گا۔ قالا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فماذا تنظرون یتبع کل امت ما کانت تعبد۔ رب فرمائے گا، تم یہاں کھڑے کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے تھے وہ تو سارے چلے گئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ قالو، تو اس وقت جو لوگ میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے، اہل ایمان، ان میں نیکوکار بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، وہ عرض کریں گے، یا اللہ، ہم نے تو دنیا میں ان کو چھوڑے رکھا، جبکہ اس وقت ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ دنیا میں انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ عرض کریں گے، مولا، ہمیں تو اس وقت ان کی ضرورت تھی، ہم تو اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، تو آج ان کے ساتھ کیسے جائیں؟ ہیں سبحان اللہ، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، ہم تو تیرے بندے ہیں، ہم ان کے دوستی ووستی ہماری کوئی نہیں ان سے۔ تو رب کائنات، اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا، ہم اس جگہ اس لیے کھڑے ہیں کہ ہمارا رب آئے تو ہم اس کا دیدار کریں۔ سبحان اللہ، اس لیے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پھر رب کائنات ان کو ارشاد فرمائے گا، حل بینکم و بینہ آیۃ تعرفونہ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے کہ تم اپنے رب کو دیکھو تو اسے پہچان لو؟ تو اس وقت یہ اہل معاشر عرض کریں گے، نعم، جی ہاں یا اللہ، ہمارے پاس اپنے رب کی نشانی ہے۔ وہ نشانی کیا ہوگی؟ رب کو تو کسی نے دیکھا نہیں، کیا نشانی ہوگی رب کو پہچاننے کی؟ تو شارحین نے لکھا، وہ انسان کے دل میں، مومن کے دل میں اپنے رب کی جو چاہت ہے نا، جو محبت، وہی رب کے پہچاننے کی نشانی ہے۔ بندہ مومن جو ہی اپنے رب کو دیکھے گا پہچان لے گا، یہی میرا رب ہے۔ سبحان اللہ، دل میں اس کے جو اپنے رب کے لیے محبت ہے، اس سے پہچانے گا۔ سبحان اللہ، دل میں جو نوری ایمان ہے نا، وہ نوری ایمان بتائے گا کہ رب یہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت رب کائنات جو ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، فَيُكْشَفُ عَنْ سَاكِنٍ، اپنی پنڈلی کھول دے گا۔ اس کا معنی کچھ بھی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ حدیث کے الفاظ کا
ترجمہ کر دیتے ہیں. باقی یہ رب ہی بہتر جانتا ہے, اس کے حبیب ہی جانتے ہیں کہ اللہ کی پنڈلی کھولنے کا کیا مطلب ہے. رب کی تو کوئی پنڈلی ہے ہی نہیں, ہم کیا ترجمہ کریں. اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا یہ متشابہات میں سے ہے, اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں, بس ہم چپ کر کے آگے نکل جاتے ہیں. رب اس وقت پنڈلی کھولے گا, جیسے مرضی کھولے, جو چاہے کرے, اس کی شان کے مطابق جو ہوگا وہ کرے گا. فلا یبقى من کان یسجد للہ من تلقاء نفسہ الا اذن اللہ لہ بالسجود. تو اس وقت کوئی بھی شخص نہیں بچے گا دنیا میں جو بھی اللہ کو سجدہ کرتا تھا, چاہے وہ خلوص نیت کے ساتھ کرتا تھا, اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا, یا ریا کی وجہ سے, دکھلاوے کی وجہ سے, منافقت کی وجہ سے کرتا تھا, سارے کے سارے جتنے بھی ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ سجدے کی اجازت دے گا. تو اس وقت تو صورت حال ہی ایسی ہوگی کہ رب کو دیکھتے ہی خود ہی لوگ سجدے میں گریں گے. سبحان اللہ. کیا کہا ہے غالباً علامہ اقبال نے, کبھی یہ حقیقت منتظر نظران لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اللہ اللہ, مولا کبھی نظر تو آ کے. بہرحال جی, جس رب کو دیکھا نہیں آج بھی اس کو سجدے کر رہے ہیں نا. جب دیکھیں گے تو سجدہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے, اس وقت تو گریں گے نا رب کی بارگاہ. اصل سجدے کا مزہ ہی تو اس وقت آئے گا نا. آج تک تو بن دیکھے سجدے کیے ہیں, معاشر میں رب کو دیکھیں گے تو سجدہ کریں گے, اس وقت جو لطف آئے گا وہ اہل ایمان ہی. اللہ اللہ, سبحان اللہ, مزہ ہی سارا اس وقت آئے گا سجدہ کرنے کا. ہیں کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہے سبحان اللہ. دل کرتا ہے کہ تجھے دیکھوں تو پھر سجدوں پہ سجدے کیے جاؤں, ہیں پھر اٹھنے کا دل نہیں کرتا. اللہ اللہ, سبحان اللہ. فرمایا الا جعل اللہ ظہرہ طبقۃ واحدۃ کلما اراد ان یسجد خر علی کفاہ. وہ شخص جو ریاکاری کی وجہ سے نماز پڑھتا تھا یا جو بالکل دنیا میں سجدے کرتا ہی نہیں تھا, وہ جب سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے نا, ان کی پیٹھ ٹیڑھی ہی نہیں ہوگی, اکڑی کی اکڑی رہ جائے گی. سجدہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے, پیٹھ بھی ٹیڑھی, ٹانگیں بھی ٹیڑھی, موڑنی پڑتی ہے نا. تو قیامت کے دن جب رب کو دیکھ کے سجدے کی اجازت ہوگی تو سجدے میں سب گریں گے. جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بھی سجدے میں جائیں گے. اب سجدے میں جب وہ جائیں گے تو بجائے اس کے کہ سجدہ کریں پیٹھ ٹیڑھی کر کے, وہ سیدھے کے سیدھے گر جائیں گے, چونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ کو بالکل تختے کی مانند سیدھا کر دے گا, وہ ٹیڑھی ہوگی ہی نہیں. یہ اس کی سزا ہوگی کہ دنیا میں رب کو سجدہ نہیں کیا. یہ اس کی سزا ہوگی کہ دنیا میں سجدہ تو کیا مگر ریا کے لیے کیا, دکھلاوے کے لیے کیا. اس وقت اللہ تعالیٰ ان سب کو ظاہر کر دے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رب کو سجدہ نہیں کرتے تھے, یا کرتے تھے دکھلاوے کی وجہ سے کرتے تھے, ان کا مقصد رب کی ذات نہیں تھی. عمل وہی باقی رہے گا, کامیابی اسی عمل کے ذریعے ملے گی جو رب کی رضا کی خاطر ہوگا. ثم یضرب الجسر علی جہنم وتحل الشفاعہ. اس لفظ کے لیے یہ حدیث میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں, بخاری شریف کی اور مسلم کی روایت. اس کے صحیح ہونے میں رتی بھر بھی کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب سب کام ہو جائے گا تو اس وقت جہنم پر پل بچھایا جائے گا, پل صراط جس کو کہتے ہیں, جس کے اوپر سے گزر کے جنت میں جانا ہوگا. اس پل کے نیچے جہنم ہوگی. وتحل الشفاعہ, اور شفاعت کی اجازت ملے گی. اس وقت کس کی اجازت؟ شفاعت کی. اس وقت شفاعت کرنی جائز قرار دی جائے گی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اجازت دے گا کہ مسلمانوں کی شفاعت کرو. جو کافر تھے وہ تو پہلے گئے جہنم میں, اب مسلمانوں کی باری ہے, ان کے لیے پل بچھایا جا رہا ہے, وہ پل سے گزریں گے. تو اس وقت شفاعت کی اجازت ہوگی. وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہوں گے نا, پل صراط پہ کھڑے ہو کے اپنی امت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے, اللہم سلم سلم, اے اللہ سلامتی کے ساتھ میری امت کو گزار, اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں کہ پر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ, اللہ اللہ.
پیارے رسول ہمیں پل سے پار ایسے کروا دیجئے. جبریل نے جو کہا تھا کہ میں پر بچھاؤں ہم گزر کے جائیں ان کے پروں کو خبر ہی نہ ہو کہ امت محمد گزر گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. اللہ اللہ. انبیاء علیہ السلام پل صراط پہ کھڑے اپنی امت کے لیے دعائیں فرما رہے. حضور علیہ السلام بھی اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں. یاد کر لیا کریں اپنے نبی علیہ السلام کو درود پڑھ کے. جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا حکم ہے. جو شخص جتنا زیادہ حضور علیہ السلام سے کثرت سے درود پڑھے گا, جو جتنی زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت کرے گا, قیامت کے دن اتنا حضور علیہ السلام کے قریب ہوگا. اللہ. پھر ہوگا کیا جی؟ یہ جو گزرنے کی کیفیت ہوگی, یہاں فرمایا شفاعت ہوگی. اس وقت شفاعت کی اجازت ملے گی پل سے گزارنے کے لیے. تو سنیں جی آگے حدیث ہوگا کیا. فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ, تو مومن اس پل سے گزریں گے کیسے؟ كَطَرَفِ الْعَيْنِ, کچھ مومن تو ایسے ہوں گے پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے. ادھر آنکھ جھپکی ادھر گئے ہیں جی, اس سے بھی پہلے گزر جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے. وَكَالْبَرْقِ, اور کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کی مانند تیزی سے گزریں گے. سبحان اللہ. وَكَالرِّيحِ, اور کچھ ایسے ہوں گے جو ہوا کی مانند تیزی سے گزر جائیں گے. وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ, اور کچھ تیز گھوڑوں اور تیز اونٹوں کی طرح وہاں سے گزریں گے. یہ تیزی یا سستی کی رفتار یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوگی. جس کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے وہ اتنا زیادہ تیزی سے وہاں سے گزرے گا. آج بھی دیکھ لیں دنیا میں جس گاڑی کا انجن جتنا اچھا ہوتا ہے وہ اتنی اچھی بھاگتی ہے. ہمارے اعمال ہمارے ایمان کے انجن کو مضبوط کرتے ہیں جو قیامت کے دن پل صراط سے گزارے گا. فناج مسلم, تو کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جو بالکل سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے, کوئی انہیں ذرا برخراش تک نہیں آئے گی. کیوں؟ جہنم کے اوپر جو پل بچھایا جائے گا اس کے دونوں طرف لوہے کے کنڈے ہوں گے جو گھوم رہے ہوں گے, چل رہے ہوں گے, اور پل صراط سے گزرنے والے وہ لوگ جنہیں جہنم میں انہیں کھینچ کے گرانا ہے ان کو پکڑ کے جہنم میں گرا دیں گے. پل صراط سے گزرنے والوں ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے, یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے, کافروں کی نہیں, وہ تو پہلے ہی گئے جہنم. مومنوں کی بات ہو رہی ہے. کچھ مومن ایسے ہوں گے کہ بالکل خراش تک نہیں آئے گی, بڑے سکون سے گزر گئے. وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ, کچھ ایسے ہوں گے جنہیں زخمی کر کے چھوڑ دیا جائے گا. وہ لوہے کے جو کانٹے ہوں گے, کنڈے, وہ پکڑیں گے لیکن پکڑ کے چھوڑ دیں گے. جب پکڑیں گے تو اس وقت کیفیت اس بندے کی کیا ہوگی کہ اب تو میں گیا. اللہ اللہ. پل سے گزرنے کی کیفیت تو الگ جی, وہ تو دیکھتے ہی کیفیت کچھ اور ہو جائے گی. اللہ معاف فرمائے, رب بھی اپنی حفظ و مان میں رکھے. تو فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جو زخمی ہو کے پار چلے جائیں گے, چھوڑ دیا جائے گا. وَمَقْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ, اور کچھ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا. یہ کنڈے ان کو پکڑ کے کھینچ کے نیچے گرا دیں گے. بڑی کوشش کریں گے بھاگنے کی مگر بھاگ نہیں سکیں. جس کے لیے رب نے لکھ دیا ہے کہ جہنم میں جانا ہے اس نے جانا ہے. اللہ. حتیٰ اذا خلص المؤمنون من النار, حتیٰ کہ مومن جہنم سے خلاصی پا لیں گے. جو جہنم میں گرنے تھے وہ گرے, باقی جنہوں نے پل سے پار جانا تھا وہ چلے گئے. پھر کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کا ارشاد سنیں اور اپنا اہل سنت کا عقیدہ دیکھیں جو بخاری و مسلم کی حدیث میں موجود ہے. فرمایا فوالذی نفسی بیدہ ما من احد منکم باشد مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم من المؤمنین للہ یوم القیامۃ لاخوانہم الذین فی النار. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم میں سے جب کسی شخص کا حق اس پر ظاہر ہو جاتا ہے تو جتنا حق لینے کے لیے وہ جھگڑتا ہے نا, اس سے زیادہ قیامت کے دن وہ مسلمان جو جہنم سے آزادی پا گئے اپنے رب کی بارگاہ میں ان مسلمانوں کے لیے جھگڑیں گے جو جہنم میں چلے گئے. مسلمانوں کے لیے جھگڑیں گے. دنیا میں ہوتا ہے نا, دو شخص ہیں, انہوں نے
عدالت میں دعویٰ دائر کیا، ایک حق پر تھا، اس کا حق اس کے لیے ثابت ہو گیا، اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ پلاٹ اس شخص کا ہے، تو اب وہ تو پیچھے پڑ جائے گا نا، دو بھائی دو، میرا پلاٹ دو، میرے کاغذات دو، پیچھے پڑ جاتا ہے نا. تو فرمایا ایسے ہی اس وقت جب یہ جنتی بچ جائیں گے نا جہنم میں جانے سے اور دوسرے مسلمان جہنم میں جائیں گے تو یہ رب سے جھگڑیں گے اس وقت ہیں. یہ رب کی اجازت سے ہی ہوگا، ورنہ کس کی جرأت ہے کہ اس کی بارگاہ میں بات کر سکیں ہیں. تو رب کی بارگاہ میں جھگڑیں گے. یقولون کیا کہیں گے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا کانوا یصومون معنا ویصلون ویحجون، یا اللہ یہ دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کیا کرتے تھے، ان کو ہم جنت میں لے کے جائیں گے جو جہنم میں چلے گئے. اللہ اللہ، رب سے جھگڑیں گے. کیا کہیں گے؟ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، وہ جہنم میں چلے گئے. اور جو بیچارے نماز کے قریب ہی نہیں آتے وہ کیا کہتے ہیں کہ پل سے چھلانگ مار کے سیدھے جنت میں لینڈ کریں گے جا کے. کیا کیوں نہیں اپنے اعمال پہ توجہ دیتے جی؟ عمل کے بغیر تو بہت مشکل ہو جائے گا پل سے گزرنا. عمل بہت ضروری ہے. اس کا فضل کس پہ ہوگا پتہ نہیں پتہ، لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ اگر اعمال صالح ہوں تو پھر وہ عدل سے اپنا فضل فرمائے گا. یہ تو اس کے حبیب نے اور اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہے عمل صالح والا جنت میں جائے گا. پتہ ہے بغیر عمل صالح کے کس پہ رب فضل فرمائے اس کا پتہ نہیں ہے. تو اگر جہنم میں گرنے سے بچنا ہے اس کے لیے نیک اعمال بہت ضروری ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو جنتی ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، غرض دنیا میں وہ ہمارے ساتھ عبادات کرتے تھے، نیک لوگ تھے. فیقال لہم، ان سے کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوگا اخرجوا من عرفتم فتحرم صورہم علی النار. اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اچھا جاؤ جس کو تم پہچانتے ہو نکال کے لے آؤ. سبحان اللہ اللہ اللہ. جس کو تم کیا کرتے ہو، تم کہہ رہے ہو نا میرے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، جاؤ اپنے نمازی بھائی کو نکال کے لے آؤ. مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ حاجی صاحب ہیں کوئی، انہوں نے دیکھا میرے ساتھ یہ نماز پڑھتا ہے، خود جنت میں جا رہے ہیں، وہ بیچارہ گر گیا تو حاجی صاحب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس کو بھی میرے ساتھ بھیج. یہ صف میں میرے ساتھ کھڑا ہوتا. اب فرمائے گا جاؤ جن کو جانتے ہو نکال لو. اب مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں تو اس کو کوئی نمازی جانتا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا؟ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. نکالیں گے ان کو جن کو جانتے ہیں، جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ان کو کون نکالے گا؟ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثیر تعداد میں لوگوں کو نکال کے لے آئیں گے. سبحان اللہ. یہ شفاعت ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ شفاعت ہو رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں یہ قیامت کے دن میشان معاشر میں مسلمان کے کام آ رہا ہے کہ نہیں؟ مسلمان کو فائدہ دے رہا ہے کہ نہیں؟ یہ بتوں کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے جو تمہیں نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. وہ کافروں کی بات ہے بھائی، بت پرستوں کی بات ہے. ہم تو اللہ کے فضل سے اہل ایمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے. ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے، دنیا میں بھی آتے ہیں، آخرت میں بھی آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ثم یقولون، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں نکال کے لے آئیں گے تو عرض کریں گے ربنا ما بقی فیہا احد مما امرتنا بہ. یا اللہ تو نے جن لوگوں کو نکالنے کا حکم دیا تھا ان کو تو ہم نکال کے لے آئے، ان میں سے کوئی نہیں بچا، لیکن ان کا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ اور بھی مسلمان ہیں ان کو بھی نکالیں. رب کی بارگاہ میں اسی لیے تو عرض کر رہے ہیں مولا جس کی اجازت ملی تھی ان کو نکال کے لے آئے ہیں، لیکن ہمارے بھائی اور بھی پڑے ہوئے ہیں جہنم میں ہیں، اور بھی ہیں مولا. فَيَقُولُ ارْجِعُوا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا واپس جاؤ. فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِینَارٍ مِّنْ خَیْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جاؤ جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہے نا، بھلائی کی کوئی چیز دینار کے برابر اور کوئی نیک عمل نہیں، ایک دینار کے برابر بھی کوئی نیکی بھلائی اس کے دل میں ہے نا، اس کو نکال کے لے آؤ. سبحان اللہ. وہ نیکی بھلائی کہاں پہ ہے؟ دل میں. پھر کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا
فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثیر لوگوں کو نکال کے لے آئیں گے جن کے دل میں دینار کے برابر ایمان تھا، نیکی تھی، بلائی تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں، قیامت کے دن تو عام مسلمان بھی اپنے مسلمان بھائی کے دل کا راز جانتا ہوگا، دنیا میں اللہ کے حبیب نہیں جانتے کیا؟ سبحان اللہ، دلوں کا حال جانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو مومن بھی جانتے ہوں گے، اب ان کے دل کا حال نہیں پتا تو نکالیں گے کیسے؟ رب نے فرمایا دل میں جو بلائی ہے نا ان کو نکال کے لے کے آؤ۔ وہ نکال کے لے آئیں گے، ثم یقولو، پھر کھڑے ہو جائیں گے، نکال کے لے آئیں گے پھر ادھر ہی کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھ کے آئے ہیں کہ مخلوق تو بہت پڑی ہوئی ہے وہاں پہ۔ رب کریم جب دیکھے گا کہ کھڑے ہیں تو پھر فرمائے ارجعوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار من خیر فاخرجوہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جاؤ، دوبارہ جاؤ، جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی بلائی پاؤ اس کو بھی نکال کے لے آؤ۔ سبحان اللہ، وہ پھر جائیں گے، پھر ایک کثیر تعداد میں لوگوں کو نکال کے لے کے آئیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارجعوا، اللہ پھر فرمائے گا چوتھی دفعہ، سبحان اللہ، اب چوتھی دفعہ رب فرمائے گا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر فاخرجوہ۔ پہلے تو دینار اور نصف دینار کی بات ہو رہی تھی نا، اب رب فرمائے گا اچھا اب جاؤ، جس کے دل میں ذرہ بھر بھی کوئی نیکی ہے اس کو بھی نکال کے لے آؤ۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، وہ دوبارہ چوتھی بار جائیں گے اور کثیر تعداد میں مسلمان بھائیوں کو نکال کے لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَظَرْ فِيهَا خَيْرًا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جہنم میں ہم نے کسی شخص کو نہیں چھوڑا جس کے دل میں ذرا سی بھی نیکی تھی نا، ہم اس کو نکال کے لے آئے ہیں، نیکی تھی۔ میں ایمان کا عرض کر رہا تھا لیکن آگے جو حدیث کا جملہ آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ صرف نیکی کی بات ہے، ایمان کے علاوہ کوئی نیکی بھی ان کے دل میں تھی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ جتنے بھی تو نے فرمائے تھے نا، جس کے دل میں ذرا سے بھی نیکی تھی سب کو ہم نکال کے لے آئے ہیں، جہنم میں کوئی بھی نہیں چھوڑا۔ فیقول اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا شفاعت الملائکۃ، فرشتوں نے شفاعت کر دی، وشفع النبیون، انبیاء نے شفاعت کر دی، وشفع المؤمنون، اور مسلمانوں نے بھی شفاعت کر دی۔ اللہ اکبر، پتہ چلا کہ اس وقت فرشتے بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے اور عام مسلمان بھی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا؟ ہیں؟ کوئی بدبخت ہی کہتا ہوگا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب اس وقت فرمائے گا جب وہ جنمی سب نکال کے لے آئیں گے مسلمان، رب فرمائے گا فرشتوں نے شفاعت کر دی، انبیاء نے کر دی، مسلمانوں نے کر دی، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، رب فرمائے گا اچھا اب ارحم الراحمین کے سوا کوئی نہیں بچا، سب نے شفاعت کر دی۔ سبحان اللہ، رب فرمائے گا اب تو میں ہی بچا ہوں کہ میں نے ابھی جہنم سے کسی کو نہیں نکالا، باقی فرشتوں نے شفاعت کی، انبیاء نے کی، مومنوں نے کی، سب کی شفاعت سے جہنم سے لوگ نکالے گئے۔ رب فرمائے گا اب تو ارحم الراحمین ہی بچا ہے۔ جن کو رب نے پیدا کیا ان کے رحم کا یہ عالم ہے کہ جہنم سے جنمیوں کو نکال کے لا رہے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ان کے بغیر جنت میں جائیں، تو جو ارحم الراحمین ہے اس کی رحمت کے کیا کہنے ہیں۔ سبحان اللہ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مٹھی بھر کے جہنم سے ان لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے زندگی میں ایمان کے سوا کبھی کوئی نیکی کی نہیں ہے۔ اللہ رب مٹھی بھر کے ان کو کیا کرے گا؟ نکالے گا۔ رب کی مٹھی کا اندازہ کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ اللہ، قرآن کریم میں آتا ہے یہ جتنی زمینیں ہیں، 7 زمینیں، 7 آسمان، ان 7 آسمانوں کے اوپر جو مخلوق ہے، 7 زمینوں کے نیچے جو مخلوق ہے، یہ جتنی کل کائنات ہے، رب کے سوا جتنی بھی چیزیں رب نے پیدا کی ہیں، رب نے فرمایا قیامت کے دن یہ ساری کی ساری اس کی ایک مٹھی میں ہوں گی، یہ ساری کی ساری۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب کل کائنات اس کی مٹھی میں ہوگی تو جب وہ جہنم سے مٹھی بھر کے نکالے گا تو کتنے نکلیں گے؟ ہیں سبحان اللہ اللہ،
پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا نا. جس کے لیے بھی ذرا سا بھی ایمان جس کے دل میں ہوگا اللہ کے فضل سے وہ وہاں سے نکل آئے گا. اللہ اللہ. حدیث شریف لمبی ہے, ابھی کافی الفاظ اور بھی ہیں, تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال کے جنت کی ایک نہر ہے, نہر حیات, ان میں غوطہ دیا جائے گا تو وہ موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے روشن چہروں والے خوبصورت ہو جائیں گے. پھر رب کی طرف سے ان کو حکم ہوگا کہ جنت میں جہاں جہاں تک تمہاری نظر پڑتی ہے, جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے, وہ سارے کی ساری جنت کا حصہ, جنت کی زمین ساری تمہاری, اور اس کے ساتھ اتنی اور بھی تمہاری. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ ان کو مل رہا ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی نیکی ہی نہیں کی. رب کی رحمت کا یہ عالم ہے, تو جو نیکیاں کر کر کے جائیں گے ان پہ رب کا کتنا فضل ہوگا. ہے سبحان. رب سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان کے ساتھ سلامت رکھے اور حسن اعمال کے ساتھ دنیا سے رخصت عطا فرمائے.